نے تم لوگوں کو صبح بھی کہا اور بار بار کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ حوصلوں کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ صبح بھی میں نے آپ کو یہی بات کہی کہ جب فوجیں حوصلہ ہارتی ہیں تو پھر ان میں بھگدڑ بچتی ہے اور اس کا نتیجہ شکست ہوتا ہے۔ مانتا ہوں کہ بہت سے ساتھی یہاں 8 دن سے ہیں، لیکن ہم بھی ہیں، اور 8 دن سے میں یہاں ہی بیٹھا رہا ہوں، میں تو کہیں نہیں گیا نا، آپ کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آج آئے ہوں گے اور آج وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے، تو جذبات کا اظہار آپ سے زیادہ شاید جذباتی نہیں ہوں، ہر جگہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جذباتی ہے۔ جذبات دکھائیں گے بھی اور اگلے ہمارے جذبات سے واقف بھی۔ میں پھر آجی صاحب، کمشنر صاحب، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ نے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کیا، حکومت کے نمائندوں کو ہمارے ساتھ بٹھایا، ہم نے بھی آپ کا ریکارڈ کیا اور ہم دوبارہ واپس اسی جگہ بیٹھے جہاں ہماری کمٹمنٹ ہے، لیکن یہ کمٹمنٹ اسی وقت تک ہے جب تک پازیٹیو رسپانس نہیں آئے گا۔ میں نے آپ ہی کے ایک نمائندے کو میسج بھی کیا، بات بھی کی، آپ تک بات بھی پہنچ چکی ہوگی کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ، ہم نے بڑا امتحان آپ کا لے لیا کہ تنخواہوں کا مسئلہ حل کیا جائے اور آج ہی تنخواہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، شاہ سے میرے علم میں ہے سب ریلیف کرو، سب تنخواہ ریلیف کرو۔ آپ نے ان سے رابطہ بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک شاید وہ آپ کی بات کو بھی نہیں سمجھے۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ تماس کرتا ہوں کہ مزید مزدور کا امتحان نہ لیا جائے۔ یہ دھرتی جتنی حکمرانوں کی ہے اتنی ان مزدوروں کی بھی ہے۔ نہ تو ڈی چوک ہم سے دور ہے، نہ پارلیمنٹ ہاؤس ہم سے دور ہے، لیکن ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے جب بھی ہم نے احتجاج کیا پرامن رہ کر کیا، اور اس کی گواہ آپ کی انتظامیہ بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں۔ لیکن اگر جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا جا رہا ہے یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، اسے ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، لہذا ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ اپنے وعدے پر عمل کروائیں۔ بصورت دیگر ہم حق رکھیں گے کہ ہم یہاں سے موو کریں، ڈی چوک جائیں، پارلیمنٹ ہاؤس جائیں، یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہوگا، پھر آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اور کان یہاں موجود ہیں، اس مجمع میں موجود ہیں، وہ ہماری یہ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہوں گے، تو مہربانی کریں یہ جو بے حس لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جھنجھوڑیں کہ ان کی اس بے حسی کا کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے، ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ جب ہم ہزاروں لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں تو یہ ایک بندے کو کیوں مطمئن نہیں کر سکتے؟ سیکٹری انڈسٹری کون ہوتا ہے کہ وہ ہماری مزدوری روکے؟ لہذا فوری طور پر تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کی تنخواہیں بھی جاری کی جائیں، اور جو اپریل کی تنخواہ روکی گئی آتی وہ بھی جاری کی جائے، اور جولائی کی ہماری آپ پر ڈیو ہو چکی ہے وہ بھی جاری کی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اگلے رائے عمل کا اعلان کریں گے، پھر ہم سے ناراض
ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا تو پھر ہم آزاد ہوں گے اس معاہدے سے کہ جب آپ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتے تو ہم بھی ریلیف نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، باقی مسلمانوں کو یہ سن لینا چاہیے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہہ چکے ہیں، اور آپ کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن سے نکال لیں کہ ہمارا مسئلہ سیلری ہے۔ ہمارا مسئلہ سیلری نہیں ہے، سیلری تو ان کا باپ بھی دے گا، وہ ہمارا حق ہے۔ ہمارا مقصد اس ادارے کو بچانا ہے۔ اگر یہ لوگ اس ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری مرضی کا بھی احساس دیں گے، ہم ان کی لکیروں پر یا ان کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے، جو کچھ ہم مانگیں گے وہ دیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وی ایس ایس ہماری مجبوری نہیں، حکومت پاکستان کی مجبوری ہے، وہ اپنی اناء میں پھنسے ہوئے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اس ادارے کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس کی آبیاری ہمارے خون سے ہوئی ہے، اور ہم کسی صورت اس ادارے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے، لیکن وی ایس ایس پہ آنا ہمارا کمزور موقف ہے، لیکن ہم حکومت کو یہ راستہ ضرور دیتے ہیں کہ اگر وہ وی ایس ایس ہماری مرضی کا نہیں دیں گے تو ہم نے وہ بھی قبول نہیں کرنا۔ بالکل قبول نہیں کرنا۔ میں اس کمیٹی کو وزیر خزانہ کی سربراہی میں بنی ہوئی ہے، یہ واضح میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں ہم اپنا حق پورا لیں گے، ہم اپنا حق نہیں بخشیں گے۔ باقی تمام ساتھی، یہ پھر میں کہتا ہوں، بہت سے ساتھی گنے کرتے ہیں تنخواہ نہیں آئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ دیکھو ساتھیوں، ہم نے جن کے خلاف سربندی کی ہوئی تنخواہ انہوں نے جاری کرنی ہے، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے پیسے ختم ہوں گے تو یہ چلے جائیں۔ ہم نے جانا نہیں ہے، ہم نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، جب تک حق نہیں ملتا۔ کھڑے ہوں گے نا؟ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کرو تو نہیں کھڑے ہو جائیں۔ صاف ستھری بات ہے، کھڑے ہو کے تو حق ملے گا، بیٹھو گے تو حق ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر فونیں کرو، سینکڑوں فون نکالے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے میں جو یہاں سے فون کرتا ہے وہ لوگوں کی آوازیں میں آ رہی ہوتی ہیں، جو گھروں سے بیٹھ کے فون کرتے ہیں تو گھروں میں بیٹھ کے حق نہیں ملا کرتے، نکل کے یہاں آؤ، جو نہیں آئے ہوئے وہ بھی یہاں نکل کر آؤ۔ اور ایک بات کی اور وضاحت کروں، میسج چلتے ہیں، ابھی بھی ایک ساتھی نے مجھے میسج دیا، پتہ نہیں سکر کا تھا کس زون کا تھا، کہ جی فوراً یہاں اور ریکنسائل کراؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ 10 ستمبر تک عدالت نے اسٹے جاری کیا ہوا ہے، 10 ستمبر سے پہلے ان کا باپ بھی آپ کو ذرا بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، بہت سے ڈیلی ویجز ساتھیوں نے کہا کہ ہماری تنخواہ وہ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے آج عدالت میں بھی یہ بات کہی کہ آپریشن ہم نے بند نہیں کیے، آپریشن انہوں نے بند کیے، اور یہ اس کا لیٹر ہے۔ 20 جولائی کو آپریشن انہوں نے بند کرنے کا آرڈر کیا ہوا تھا، ہم 21 جولائی کو یہاں آئے ہیں، اور ہمیں بتایا جائے ہم کہاں جائیں۔ ہم اپنے ہیڈ آفس کے سامنے اپنی حاضری لگاوانے کے لیے آئے ہیں۔ جو ڈیلی ویجز یا کنٹریکٹ یا ریگولر ملازم یہاں آئے ہیں ان کی حاضری کاؤنٹ ہوگی عدالتی حکم کے مطابق۔ جو لوگ ان کو کام جانے، ان کے لیے ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، لیکن یہاں آئے ہماری مینجمنٹ، آئے آر ایم، یہاں زیڈ ایم آئے، حاضری لگائیں۔ جو بندہ یہاں غیر حاضر ہے وہ غیر حاضر تصور ہوگا، جو یہاں حاضر ہے وہ یوٹیلٹی کا ملازم ہے، اور وہ حاضری اس کی تصور کی جائے گی۔ یہ بدماشی ہمارے سامنے نہ کی جائے، اور نہ ہی کسی کے فون پر یہ خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ جو نقصان انہوں نے پہنچانا تھا وہ ہمیں پہنچا چکے ہیں، اب مزید ان کے پاس ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اب اگر نقصان پہنچے گا تو انہی لوگوں کو پہنچے گا، ہمیں نہیں پہنچے گا۔ لہذا خوف کھانا نہیں ہے، خوف دلانا ہے، پریشر لینا نہیں ہے، پریشر لینا ہے۔
سمجھ گئے میری بات کو؟ اس لیے کوشش ہے ہماری کوشش بھائی آپ لائف چلا رہا ہوں آپ تو چلا رہا میں بھی چلا رہا ہوں جس محفل میں جس فورم پر جا کر بیٹھتے ہیں ہمارا پہلی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے کہ عدالتوں نے ہمارے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کو بحال کر دیا ہے. ان کی تنخواہیں ان کی جو ڈیلی ویجز ہیں جو 22 فروری 15 فروری کو ریلیز ہوئے تھے وہاں سے ان کی تنخواہیں بنتی ہیں. جو لوگ 2 مئی کو کنٹریکٹ پر ریلیز ہوئے تھے ان کی تنخواہیں وہیں سے بنتی ہیں. یہ ساری تنخواہیں ان کو دینی پڑیں گی. ان کا باپ بھی دے گا. دیر سویر ضرور ہوتی ہے. یہ ہمارا امتحان شاید لے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس امتحان میں پاس آپ لوگ ہوں گے انشاءاللہ. یہ لوگ پہلے بھی فیل تھے اب بھی فیل ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے پریشان ہونے کی شور شرابے کی یا بھگڑ مچانے کی کوشش نہ کریں. ڈی چوک پر بھی شور نہ کریں. آپ سے زیادہ میری خواہش ہے کہ ڈی چوک پر جائیں بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ جائیں گے. دیکھو کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں ہمارا وہ بھی نام نہیں ہے. وہ بھائی جن لوگوں کے جو 15 فروری کو ریلیز ہوئے تھے یا جو 2 فروری کو فارغ کیے گئے تھے مئی میں فارغ کیے گئے تھے ان کے نام کیے ٹھیک ہے. لیکن جب تنخواہ دیں گے تو وہ بھی نام ڈالیں گے تبھی دیں گے نا. دینی پڑے گی ایسی بات نہیں ہے. بے فکر ہو. میں پہلے بھی اپنی مثال دیتا ہوں. ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نکالا. ہمیں 6 ستمبر کو نکالا گیا تھا 6 ستمبر 2021 کو اور 6 ستمبر پچھلی ہماری تنخواہ جو اگست کی تھی وہ ہمارا حق بنتا تھا لیکن اوپر بیٹھے ہوئے ظالموں نے ہمیں وہ تنخواہ بھی نہیں دی. پھر جب ہم بحال ہوئے ڈیوٹی پر آئے تو ہمیں 11 جنوری کو یعنی 2022 میں ہمیں ٹریننگ دی گئی. ہمیں اگست سے لے کر جنوری تک جتنی بھی تنخواہیں بنتی تھیں وہ سب کی سب ہمیں اکٹھی ملی. تو یہ آپ کا جو بیلنس جتنی بھی تنخواہیں ہیں وہ انشاءاللہ اکٹھی دیں گے. ٹھیک ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ دو. جتنا لیٹ کرو گے آپ پر بوجھ بڑھے گا. دیکھیں جس طریقے سے ان لوگوں نے 2021 سے لے کر ابھی تک جتنی ہمارے تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا انہوں نے نہیں دیا لیکن بوجھ اب کس پر ہے؟ 4 ارب روپیہ ان کے ذمہ پر ہے. وہ دینا پڑے گا. ادارہ چلتا ہے تب بھی دینا پڑے گا. ادارہ نہیں چلتا تب بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے پریشان نہ ہو. جب گھروں سے نکل گئے ہیں میدان سے نکل گئے میدان میں آ گئے ہیں تو لیں اور ساری تمام ساتھی پھر کہہ رہا ہوں وہ لوگ ڈیلی ویجز کنٹریکٹ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ریگولر گھروں میں بیٹھے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں ریگولر کی شاید ہمیں پیکیج مل رہا ہے یہ شاید جولائی ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ہے. یہ ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ بھی لڑائی ہے اور ریگولر بھی ہے. دیکھیے ابھی تک کوئی پیکیج فائنل نہیں ہوا. جب فائنل ہوگا ہمارے سامنے آئے گا ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں. اگر وہ قابل قبول ہوا تو ہم آپ کو کہیں گے کہ لیں اور اگر وہ قابل قبول نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں. اسی لیے ہمارا موقف جو ہے کہ پہلے ادارہ اس کے بعد بھی ایسا. اور اب میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ادارہ بھی بچنا چاہیے اور بی ایس ایس بھی ہونا چاہیے. یہ جو ساتھی جانا چاہتے ہیں جوائن بی ایس ایس لے کے وہ ادارے میں رہیں وہ ادارے کو چلائیں. جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں پی ٹی سی ایف چل رہا ہے. ہزاروں لوگوں نے بی ایس ایس لیا ہزاروں لوگوں نے نہیں لیا. ادارہ چل رہا ہے. اسی طرح اور اداروں میں بھی جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اسی طرح ہوا ہے. اور بی
DSS होगा भी रजाकाराना तौर पर। तो ये मुझे सोच दिल से निकाल दें कि अगर अदारा बचेगा तो DSS नहीं होगा, DSS भी होगा और अदारा भी बचेगा। दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों एक काम भी हो सकता है कि अगर हुकूमत नहीं चाहती अदारा चलाने की तो DSS नहीं देगी, और अगर वो कहती है अदारा चलाते हैं तो हम सब चलाने के लिए तैयार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लिहाजा पुरअमन होकर बैठे हम सोच रहे हैं कि कैसे अगला कदम उठाएं। हर कदम सोच कर उठाएंगे कि आपको उसका फायदा मिले। ये ना हो कि हम उजलत में इधर की सुनकर उधर की सुनकर एक फैसला कर बैठे और फिर पछताएं। तो पछताना नहीं है, इनको रोकना है।